بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع اس روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ اور تعمیر کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلام اور اسلامک ہسٹری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو عرض کی، خدایا میں یہاں پر نہ تو ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور نہ ہی یہاں پر کوئی عبادت کا دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور کو دیکھتا تھا جس کے ارد گرد طواف کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم زمین پر کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو اور اسی کا طواف بھی کیا کرنا۔ کعبہ کی تعمیر میں تمہاری رہنمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے نشاندہی کی، اس کے بعد اپنا پر مار کر ساتوں زمین تک کعبہ کی بنیاد ڈال دی۔ تو فرشتوں نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے بھر دیا اور اس کے چاروں طرف سے دیواریں بنا دی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے بیت المعمور اٹھا کر لائے اور اس 4 دیواری کے بیچ میں لا کر رکھ دیا، جس کی طرف رخ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے اور اسی کا طواف بھی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب طوفان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المعمور کو اٹھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر واپس لے گئے اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلوں میں بدل گئی، لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر برابر برکت کے لیے آتے تھے اور آ کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام آ کر اس میدان میں ٹھہرے اور ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہو گئی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں پر کعبہ بنائیں۔ اس کی نشاندہی اس طرح کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، اس کے سائے کو دیکھ کر اس کا خاکہ بناؤ اور اس کی حد بندی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھودی تو بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہوئی اور پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے برابر اونچی بن گئیں اور انہیں اب اس سے اونچی دیوار بنانا مشکل ہو گیا، تب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک معجزے کا نزول ہوا جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر رکھا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کی دیواریں ان کے سر سے اونچی ہو گئی تھیں، تب انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ خود بخود ہوا میں اوپر اٹھ جاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، اور یہ پتھر موم کی طرح ملائم تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے۔ آپ کے مقدس قدموں کے نشان سے اس پتھر میں 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس طویل عرصے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانے کے تھا کہ کعبے کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے اس میں رکھے جائیں گے۔ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ اندر جانے کے لیے تھا تو دوسرا دروازہ لوگوں کے باہر آنے کے لیے تھا۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تیار کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان
کوئی دور، کوئی ہرا، کوئی قبیس، کوئی صفا اور کوئی مروہ سے پتھر لاتے تھے اور یہ دونوں خانہ کعبہ کی عمارت تیار کرتے تھے۔ جب عمارت پوری طرح سے تیار ہو گئی تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا، اور فرمایا، اے ابراہیم، تم لوگوں کو دعوت دو خانہ کعبہ آنے کی اور بلند آواز میں پکارو، میں تمہاری آواز لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز میں کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اس لیے تم کو خانہ کعبہ آنا ضروری ہے۔ تب چاروں طرف سے آواز آنے لگی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں پر حج فرض کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کا اپنا ایک مقام ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا ایک مقدس پتھر ہے۔ حجر اسود کی مکمل تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد صرف آپ تک انبیاء کرام کے قصے، اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے واقعات بیان کرنا اور روزمرہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ڈالنا ہے۔ اس لیے ہم انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے لے کر یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔